اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو پھر اچھی طرح غور سے سنا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے کیا ہونا ہے؟ خاموش ہونا ہے۔ چاہے وہ نماز کے اندر ہیں تب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے خاموش ہونا ہے، چاہے وہ نماز کے باہر ہیں۔ بالخصوص جب آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی اور توجہ کرنی ہے قرآن پاک کو سنتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 404 نمبر اور اس کا دوسرا نمبر ہے 904 اور 905۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموشی سے قرآن پاک کو سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کا طریقہ یہ بتایا ہے جب امام قرات کرے تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس روایت کے بارے میں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے امام قرات کرے تم خاموش رہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرماتے یہ حدیث صحیح ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تم خاموش رہو۔ نسائی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی قرات کو سنو۔ تو امام جب بنایا جائے تو قرات کرے تم سنو اور پیچھے والے جو ہے وہ خاموش رہیں، توجہ سے قرآن پاک کو سنیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور مسلم شریف میں حدیث 887 888 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک روایت میں آپ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کسی صحابی نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں آگے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں تم مجھ سے قرآن چھین رہے ہو، مجھے خلل ڈال رہے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ اب دیکھیں جو دو نمازیں ہوتی ہیں یعنی کہ ایک جہری اور ایک سری، یعنی وہ نماز جس میں امام قرات اونچی آواز سے کرتا ہے اسے جہری کہتے ہیں، اور وہ نمازیں جس میں امام جو ہے وہ آہستہ قرات کرتا ہے انہیں سری نمازیں کہتے ہیں۔ تو دو نمازیں سری ہیں ظہر اور عصر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز میں بھی پیچھے قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو پھر اس کا کیا جناب؟ وہ تو لازمی ہے۔ اب محدثین کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی یہ مطلقاً ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام قرات لازمی کرے، ظاہر ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، امام جو قرات کر رہا ہے یہ امام کے لیے بالخصوص اور منفرد کے لیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 822 یہی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کے نیچے جو محدث ہیں اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ امام کے لیے اور منفرد کے لیے، اور مقتدی کے لیے کیا ہے وہ سنے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 1298 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں؟ امام قرات کر رہے بندہ پیچھے پڑھے، فرمایا لا قرات مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ اب اس میں مطلقاً ایک صحابی کا فتویٰ آ گیا کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، تو پھر اس صحابی کو وہ بھی حدیث تو پتہ ہوگی نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو، سب کو پڑھنی چاہیے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 404 نمبر اور 904 نمبر روایت مسلم ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اس کی کیا کرو؟ قرات کو سنو۔ تو معلوم ہوا کہ امام جب قرات کرے گا تو وہ مقتدی اس کو سنے گا، اور یہ جو روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو وہ تو مکمل ہوگی نا کہ امام قرات تو کر رہا ہے اور مقتدی یعنی کہ، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ حدیث نمبر 850 امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور موطا امام مالک میں 196 نمبر روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترمذی شریف میں حدیث 313
کہ جب تم اکیلے ہو تو پھر تم سورہ فاتحہ لازمی پڑھو، لیکن جب امام کے پیچھے ہو پھر نہیں، پھر امام کی قرأت تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو ان احادیث اور تمام صحابہ کے جو فتاوی ہیں ان سے معلوم کیا ہوا کہ جب امام قرأت کرے گا تم نے خاموش ہونا ہے، چاہے وہ سری نمازی ہوں چاہے وہ جہری نمازی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جس نے ظہر یا عصر کی نماز میں امام کے پیچھے قرأت کی۔ تو کیا سورہ اعلیٰ پڑھ رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خلل ہو رہا ہے، تو وہ سورہ اعلیٰ ہے یعنی پیچھے تلاوت کر رہا ہے نا۔ اگر وہی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا تبھی بات تو وہی ہوتی نا، خلل تو اسی طرح واقع آتا نا۔ اور پھر اسی طرح کا ابو داؤد شریف میں روایت ہے 823 اور 824 جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ امام قرأت کر رہا ہے تم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کو جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا امام البانی ان کا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صحیح حدیث کیا ہے کہ جب امام قرأت کرے تم کیا کرو؟ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب امام قرأت کرے تم کیا کرو؟ تو خاموش رہو، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔